سائنس کی بک میں جو چیپٹر نمبر 2 تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا بچہ قرآن ختم کر لے بس۔ ہم نے اس ذمہ داری کو ایسے ہی اتار دیا جیسے جب ہم 8ویں سے 9ویں میں گئے تھے اپنی کتابوں کو اتار دیا تھا۔ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا۔ قرآن کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن سیکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے 8ویں 7ویں یا 8ویں یا 9ویں کلاس میں پڑھا تھا، اس میں آپ کے پاس ایک بک تھی سائنس کی، اور سائنس کی بک میں جو چیپٹر نمبر 2 تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ چلیں ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آپ نے 7ویں 8ویں 9ویں میں کسی بھی کلاس میں آپ نے قائد اعظم پر یا علامہ اقبال پر مضمون ضرور لکھا ہوگا، یا انگلش میں ایسے ضرور لکھا ہوگا، تو کیا آپ کو وہ ایسے ایگزیکٹلی یاد ہے؟ تو اس کا بھی جواب انکار میں ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیوں اٹھایا، اور ان سوال اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان سوال اٹھانے کا مقصد ایک رول بتانا ہے۔ جب ہم کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارا دماغ پھر نیکسٹ اچیومنٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک کام کر لیا ہے، اب نیکسٹ کام کی طرف جاتا ہے۔ تو پچھلا کام جو ہوتا ہے نا، بس وہ اب ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا دوبارہ، تو نیکسٹ کام کی نیکسٹ اچیومنٹ کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب ہم 8ویں سے 9ویں میں جاتے ہیں تو 8ویں کی تمام کتابیں جو ہوتی ہیں تقریباً بھول چکے ہوتے ہیں۔ اگر 9ویں کلاس میں کوئی 8ویں کلاس والا ایسے پوچھ لے یا کوئی ایسی بات پوچھ لے تو زیادہ تر یہی چانسز آپ کو یاد نہیں ہوگا، اور اگر یاد ہوگا بھی تو اس طرح نہیں یاد ہوگا، اور 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد تو بندہ بالکل ہی بھول جاتا ہے یہ سب کچھ۔ اب یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ ہم جب بچپن میں ہم نے جب قرآن ختم کیا ہے، قاری صاحب کی، ہماری اپنی اور ہمارے والدین کی، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا بچہ قرآن ختم کر لے بس، کسی طریقے سے اس کا جو قرآن ہے نا وہ ختم کر لے۔ اور اس ختم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ الحمدللہ سے شروع کرے اور والناس تک ختم کر لے۔ اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد نہ قاری صاحب کی ذمہ داری رہی، نہ ہمارے والدین کی ذمہ داری، اور نہ ہماری اپنی ذمہ داری۔ ہم نے اس ذمہ داری کو ایسے ہی اتار دیا جیسے جب ہم 8ویں سے 9ویں میں گئے تھے اپنی کتابوں کو اتار دیا تھا، اور اپنی کتابوں کو ہم نے دوسروں کو دے دیا تھا۔ یہی بالکل قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے قرآن ختم کیا ہوا ہے، تو بیشتر لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے قرآن ختم کیا ہوا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا دماغ، ہمارا دماغ جو ہے، اس بات کو، یہ جو ختم کرنے کے لفظ کو نا، اس کو بدلے۔ قرآن کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں جتنے راز و نیاز تھے، جتنا علم تھا، جتنی حکمت تھی، جتنا حلم تھا، جتنی بھی ہدایت کی باتیں تھی، وہ سب ہم نے حاصل کر لی ہیں، اس لیے میں نے قرآن ختم کر لیا۔ اگر تو اب آپ کے ذہن میں یہ ختم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دماغ نے وہ جو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے نا، جو بچپن میں ہم نے قرآن کو ختم کیا ہوا ہے، وہ ختم کرنا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ جو ہم نے قرآن ختم کیا ہوا ہے نا، اور وہ جیسے 8ویں سے 9ویں میں ہم لوگ گئے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اس کا فیض کون ختم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ذہن سے اس کو نکال دیں کہ ہم نے قرآن کو ختم کیا ہوا ہے، تاکہ ایک اپنے اندر ایک تحریک شروع ہو۔ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا، اور قرآن کو ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے
اور سکھائے۔ اب ہم نے سیکھنے کا عرفاً مطلب یہ لے لیا ہے کہ جو ہم نے وہ ناظرہ ایک دفعہ پڑھ لیا ہے نا، بس وہ ہم نے قرآن سیکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہمیں روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اور قرآن کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جتنے بھی ہدایت کے راستے ہیں، جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی حکمت ہے، جتنا بھی فیض ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے اس کو حاصل کر لیا۔ تو اگر تو حاصل کر لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ ہاں جی میں نے قرآن ختم کیا ہوا۔ اور اگر نہیں حاصل کیا ہوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر آج اپنے دماغ سے اس کنسپٹ کو چینج کریں، ہم نے قرآن ختم نہیں کیا ہوا، اس کو دوبارہ سے شروع کرنے کی طرف آئیں، اس کو دوبارہ سے آغاز کریں۔ بلکہ میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری آف کاسٹ بن مانگے 1440 منٹ کا دن دیا ہوا ہے، 1440 منٹ کا۔ اور میرے مشاہدے کے مطابق، میری ذاتی رائے کے مطابق، صرف اسلام کی ڈیمانڈ ہے 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ تو دیے جائیں، وہاں سے سٹارٹ تو کیا جائے۔ میکسیمم تو پھر جتنی انسان کے پاس وقت ہے، جتنا انسان دے سکتا ہے وقت، وہ دینا چاہیے، لیکن کم از کم یہاں سے سٹارٹ کریں۔ بلکہ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے بندے، تو نے میٹرک کیا تھا، تو نے سینکڑوں کتابیں پڑھی، پھر تو کالج میں گیا، ایف ایس سی کی، پھر تو نے کتابیں پڑھی، پھر تو یونیورسٹی میں چلا گیا، پھر تو نے کتابیں پڑھی، پھر تو وکیل بن گیا، افسر بن گیا، ایک بزنس مین بن گیا، کچھ بھی بن گیا، تو نے پی ایچ ڈی کر لی، تو نے تھیسس کر لی، تو ڈاکٹر بن گیا، تو اتنی تو نے کتابیں پڑھی، کیا میری کتاب کے ساتھ بھی تو نے روزانہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزارا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟